یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گریں اور زخم آئے مجھے۔ برنگ عود ملے گی اسے میری خوشبو، وہ جب بھی چاہے بڑے شوق سے جلائے مجھے۔ وہی تو سب سے زیادہ ہے نکتہ چیں میرا، وہی تو سب سے زیادہ ہے نکتہ چیں میرا، جو مسکرا کے ہمیشہ گلے لگائے مجھے۔ وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے۔ وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا، وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا، جو بدگماں ہے تو 100 بار آزمائے مجھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر۔ بدلو کے پروگرام کافی ہاؤس میں بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، قتیل شفائی ایک ایسے شاعر جن کو کام چھوڑنا پڑا، پڑھائی چھوڑنی پڑی، بزنس میں ناکام ہو گئے، لیکن فلمی دنیا میں 1948 میں ایک ایسی فلم تیری یاد سے اپنا فلمی سفر شروع کیا تو پاکستان کے مایہ ناز فلمی نغمہ نگار کے طور پہ جانے گئے۔ ابھی تک ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے واحد نغمہ نگار ہیں جنہوں نے بھارت میں بھی فلمی نگاری کی اور وہاں ایکولی مشہور ہوئے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان پر، ان کی غزلوں پر۔ فلمی سفر کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا سفر تھا گیت نگار کے علاوہ غزل گو کے طور پر، وہ بھی اسی طرح سے جاری و ساری رہا۔ آج میرے ساتھ ان کی شاعری پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ایک مایہ ناز صحافی، کالم نگار اور شوبز کے مشہور صحافی کو، جو طاہر سرور میر صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ دلیپ کمار سے لے کر شان تک اور استاد سلامت علی خان سے لے کر راحت فتح علی خان کے دوست ہیں۔ خوش آمدید طاہر صاحب آج ہمارے پروگرام پہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، میرا آپ نے تعارف کروایا یا میری مخبری کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا حوالہ جو ہے وہ شوبز میں ایک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور سند کی حیثیت سے جو ہے آپ کا نام جانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ اتنا ہائی پروفائل مجھے جو ہے پلیس کر رہی ہیں، بہت شکریہ۔ یہ بس اپنا کام جو ہے وہ کیا ہے محبت سے اور ذمہ داری سے کیا ہے، اس میں اگر کوئی کریڈٹ بن گیا ہے تو پھر اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ساحر لدھیانوی ایک مشہور شاعر ہیں اور قتیل شفائی بھی جو ہیں وہ ایک مشہور نغمہ نگار ہیں، لیکن ہم ساحر لدھیانوی کو صرف فلمی گیت نگار کے طور پہ ہی جانتے ہیں اور اس بریکٹ سے ان کو باہر نہیں نکال کے دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا قد جو ہے وہ صرف اسی بریکٹ میں ایک بہت قداور شخصیت کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تو کیا یہ سیم سچویشن قتیل شفائی کے لیے بھی اپلائی ہوگی کہ یا پھر ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑے شاعر بھی ہیں؟ میرا خیال ہے ساحر لدھیانوی کے لیے بھی یہ کہنا کہ وہ صرف فلم کے شاعر ہیں یہ تھوڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے جس شاعرانہ اپچ اور ایک لطیف پیرائے میں، دیکھیے فلم ایک کمرشل میڈیم ہوتا ہے، یہ ہر شاعر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اور ایک اس کا ریڈیس چھوٹا کر دیا جاتا ہے کہ بھئی فلم میں تو سچویشن کے مطابق لکھنا ہوتا ہے، پھر یہ فلم میں ضروری ہے کہ اس کلام کو، اس شاعری کو ہٹ ہونا ضروری ہے۔ ایسا تو کوئی دنیا میں پروڈیوسر نہیں ہے جو اپنے لیے فلم بناتا ہے یا اپنے آرکائیو کے لیے بناتا ہے، بزنس ہے نا جی۔ تو یہ ساحر لدھیانوی صاحب پہ بھی رہا، یہ ایک شرط رہی اور قتیل شفائی صاحب پہ بھی رہی۔ لیکن کہنا یہ زیادہ حق بجانب ہوگا کہ قتیل شفائی اتنے ہی بڑے شاعر جتنے فلم نگر میں رہے، وہ اتنے ہی ادب کے وہ دنیا میں وہ بھی بڑے شاعر رہے۔ میں گیند جو ہے وہ ریفر کرنا چاہوں گا علامہ صاحب کی طرف کہ یہ بھی روشنی ڈالیں۔ جی علامہ صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں تبصرے کے لیے۔ قتیل شفائی نے 2500 سے زیادہ مجموعی طور پر گیت لکھے،
آپ کے خیال میں ان کے گیتوں کی مشہوری کی یا ان کے گیتوں کے جو ایک دوام ہونے کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں قتیل شفائی جو ہیں وہ بنیادی طور پر گیت نگاری میں زیادہ تر ان کا جو ہے وہ رومان ہے ان کے گیتوں میں، اور لیکن ساحر جو ہے، ساحر جو آپ نے ساحر کی بات کی، ساحر کے گیتوں کے اندر کوئی انقلاب کی گفتگو بھی تھی، اس طرح اور سارے معاملات۔ اچھا، قتیل شفائی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو قتیل شفائی پاکستان کی فلمی صنعت کے حوالے سے اگر ہم قتیل کو دیکھیں تو قتیل کے ساتھ ہمارا پہلا عہد جو ہے، پاکستان کی فلمی صنعت کا جو پہلا عہد ہے، اس عہد کے خوبصورت ترین نغمات جو ہیں اور اس عہد کے جو بڑے بڑے جو ہمارے میوزک ڈائریکٹرز تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے، یعنی 50 اور 60 کی دہائی، 50 اور 60 کی دہائی میں۔ جی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فلم نیند بنی تھی، جی نیند کی موسیقی دی تھی ہمارے وہ بہت بڑے فیروز نظامی، نہیں، فیروز نظامی نہیں ہیں، خورشید انور کے ساتھ ہی ان کا نام آتا تھا، مجھے بہرحال ہیروئن بہرحال اس میں نور جہاں اور نیلو تھی، نور جہاں اور نیلو تھی۔ اسلم پرویز اس کے ہیرو تھے۔ اس کے اندر جو گیت تھے جو قتیل شفائی صاحب نے لکھے، وہ تمام کے تمام گیت جو ہیں وہ بے پناہ جو ہے وہ اپنا مشہور ہوئے۔ جی، اس کے علاوہ بھی قتیل شفائی کے بے شمار نغمے، مثال کے طور پر ان کی ایک غزل ہے جو گائی گئی کہ ستاروں تم تو سو جاؤ، اس کا پریشان رات باقی، پریشان رات ساری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ، اور اس کا ایک شعر تھا کہ ہمیں تو نیند آ جائے گی، ہم تو سو ہی جائیں گے، ابھی کچھ بے قراری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ۔ یعنی پوئٹری ان کی غزل کی جو غزل میں بھی جو تھی وہ پوئٹری تھی۔ اسی طرح ان کے اور بہت سارے، جیسے میں نے آپ کو فلم نیند کا ذکر کیا ہے، اس کا ایک گیت تھا تیرے در پر صنم چلے آئے، اور یہ گیت جو ہے یہ ماسٹر عنایت حسین کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ سکور ہے، صحیح، ماسٹر عنایت حسین کے ساتھ، اور وہ کمال کے جو ہے وہ۔ اچھا علامہ صاحب اور طاہر صاحب، آئی تھنک آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ جو قتیل شفائی کی شاعری اور یہ جو ان کی نغمہ نگاری ہے وہ بھی بہت سادہ الفاظ میں اور عام فہم کے جو ووکیبلری ہے وہ یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، شاید اسی لیے وہ زیادہ مشہور یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات ان کے حوالے سے لیبل کی ہے کہ قتیل شفائی صاحب کا خاصہ یہ رہا ہے، موڈس اپرنڈے یہ تھا کہ وہ سادہ لفظ یوز کرتے تھے، لیکن انہوں نے نئی تشبیہات اور نئے استعارے بھی انٹروڈیوس کروائے۔ جیسے وہ گانا تھا دوستی فلم کا علامہ صاحب، یہ وادیاں یہ پربتوں کی شاہزادیاں، تو وہ اپنے یعنی فلم کے گیتوں میں انہوں نے نئی تراکیب اور نئے استعارے جو ہے انٹروڈیوس کروائے، لیکن جو لفظ تھے ان کے وہ عام فہم ہوتے تھے، اور یہ میرا خیال ہے یہ اس لیے بھی ضروری تھا، ایک تو ان کی اپنی ٹیکنیک تھی اور نیچرل ان کا سٹائل تھا، دوسرا یہ تھا کہ فلم کے لیے پھر یہ ایک کمپلشن ہوتی ہے کہ فلم کو سبھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ فلم سے منسلک رہے، جیسے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ 1948 میں یہ آپ جس فلم کا حوالہ دے رہی ہیں تیری یاد، دیوان سرداری لال اس کے پروڈیوسر تھے، اور یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی اور یہیں سے ان کا کیریئر شروع ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ایک لمبی اننگز ہے، اور لیکن طریقہ یہی ہے کہ سادہ، جو ایک لے مین بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پسند آئے اور جو نہیں پڑھے لکھے تھے ان کو بھی پسند آئے، یہ ایک ان کے فن میں اور ان کے پروفیشن میں اور ان کی شاعری میں ایک جادو تھا جو شاید عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اچھا، قتیل شفائی کی زندگی میں جتنا ان کے اندر رومان تھا، ان کی زندگی میں بھی اتنا ہی رومان تھا۔ اچھا، یعنی ان کی محبت جو تھی وہ اقبال بانو کے ساتھ تھی، اور اقبال بانو کے ساتھ ان کی شادی بھی جو ہے وہ ہوتے رہ گئی۔ اس میں ہمارے ایک بہت بڑے شاعر منیر نیازی جو ہیں انہوں نے آ کے رکھنا ڈال دیا، اور لیکن یہ کہ ان دونوں کے اندر بے پناہ محبت۔ نیازی صاحب خود چاہتے تھے ان سے؟ نہیں، نیازی صاحب کا منیر نیازی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی کی محبت کو بھی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ایک عجیب منیر نیازی صاحب کا ایک اور مغنیہ پاکستان کی بہت بڑی، ان کے ساتھ وہ رہا ہے نا جی،
فریدہ خانم صاحبہ کے ساتھ وہ شاید پسند فریدہ خانم کو وہ یہ ون سائیڈڈ ہی ہوگا. ہاں یہ وہی ان کے زیادہ تر ماش کے ون سائیڈڈ ہی رہے ہیں. نیازی صاحب کے منیر نیازی صاحب کے لیکن بڑے وجیح اور خوبصورت بڑا آدمی تھے. وجیح اور بڑے خوبصورت آدمی تھے منیر نیازی, اس میں کوئی شک تو ون سائیڈڈ کیوں رہے خواتین؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں ہاں گے. اس میں ماش کے ہم کسی اور پروگرام میں یہاں غیر رومانوی باتیں ہونی ہیں. اچھا قتیل شفائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ساحر لدھیانوی کی طرح قتیل شفائی بھی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے. اچھا مثلا ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ زمانے میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا, اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. بالکل. تو اس طرح کہ قتیل کے اندر بھی جو ہے یہ بغاوت کے آثار جو تھے. اور لیکن علامہ صاحب اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کی جو غزل تھی ان کا مقابلہ فیض سے بھی یہ سمہاؤ کہا جاتا ہے کہ تھا, یا اور بھی جو مشہور غزل کہنے والے شاعر تھے ان کے ساتھ تھا. تو کیا ان کی غزل کی جو ایک بنت تھی وہ بھی اسی طرح سے سادگی پہ تھی, یا وہ اس میں تو دیکھیں اس میں سادگی بھی تھی اور پیچیدگی بھی تھی. جیسے مجھے وہ غزل یاد آ رہی ہے ان کی, جی یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ اٹھے اور زخم آئے مجھے, یہ مہدی حسن صاحب نے گائی ہے اور کیا خوب گائی ہے. تو غزل کے لیے انہوں نے ہر طرح کی جو ہے طبع آزمائی کی ہے. اس میں سادگی سلاست بھی ہے اور اس میں پہلوداری بھی ہے, اور غزل کے وہ بہت بڑے شاعر ہیں. کیوں علامہ صاحب؟ جی کوئی شک نہیں, قتیل جو ہیں وہ بڑے. میں آپ کو ان کا ایک شعر سناتا ہوں کہ اپنے ہونٹوں پہ سجنا چاہتا ہوں, اپنے ہونٹوں پہ سجنا چاہتا ہوں, آ تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ, آپ ذرا کیا خوبصورت بات, کیا منظر دیکھیں کہ اپنے ہونٹوں پہ سجنا چاہتا ہوں, واہ واہ, آ تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں. اس طرح ان کے اور بے شمار شعر جو ہیں وہ اس طرح ان کی غزلیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت غزلیں ہیں. اچھا قتیل میں جو سب سے جو مجھے نمایاں بات جو دوسرے شعراء کی نسبت جو مجھے نظر آتی ہے وہ ایک تو ان کی سادگی اور دوسرا وہ منظر بیان کرتے ہیں. ان کی پوئٹری میں جب وہ ان کا گیت جو ہے اس گیت کے اندر ایک منظر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. جیسے یہی ابھی میں نے آپ کو وہ گیت ان کا جو ان کی غزل بھی ہے کہ ستاروں تم تو سو جاؤ. بالکل. وہ شاید علامہ صاحب اس لیے کہ وہ فلم کے شاعر تھے بنیادی طور پہ, تو ویژول جو ہے ویژول میڈیم کے لیے انہوں نے لکھا. وہ ویژول میڈیم کے لیے آپ بات کر رہے تھے پلیز. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اور بے شمار جگہ پر ہمیں قتیل جو ہے جب وہ نظر آتے ہیں تو ان کی جو مثلا ان کا ایک گیت ہے کہ بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں, تو وہ دوسرا ہے اس کا مصرع, یہ ڈوئر ہے, یعنی ایک مرد گا رہا ہے اور دوسرا کہ وہ ہے کہ بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں, اپنی زلف کی گھٹا سے پوچھ لو. بالکل واہ. اور اس طرح مطلب وہ ایک پینٹنگ بناتے ہیں. اچھا علامہ صاحب اور میڈم یہ دیکھیے کہ ان کا جو کام ہے معیاری ہے, اور ایسا بھی ہوا ہے ایک فلم 1957 میں بنی تھی عشق لیلا, اس میں 18 گیت تھے. اچھا. اور صفدر حسین اس کے موسیقار تھے. 18 کے 18 گیت سپر ہٹ تھے. اچھا صحیح. تو اتنا بلک میں اتنا کوالٹی اور اتنا بلک میں کام کرنا جو ہے اور کہیں بہت کم یہ مثال جو ہے ایگزامپل جو ہے انہوں نے. اور پھر ان کے جو خیال ہے, پھر ان کا جو سٹائل ہے وہ مستعار بھی کیا گیا. جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو عظمت فلم کے لیے گیت جو انہوں نے گایا تھا, لکھا تھا اور مہدی حسن نے گایا, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. اس میں آگے انتروں میں ہے تجھ کو چھو لوں تو پھر اے جان تمنا مجھ سے دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے. واہ واہ. تو یہ خیال جو ہے گلزار نے مستعار کیا ہے. گھر فلم ہے, آر ڈی برمن کی میوزک ہے اس میں. تو اس میں لتا منگیشکر صاحبہ نے گایا تیرے بنا جیا جائے نا. تو اس کے انتروں میں آتا ہے کہ جب بھی تو آئے خیالوں میں تیری خوشبو آئے.
صحیح. تو یہ گلزار سے، وہ شاید گلزار کو اجازت اس لیے ہے کہ احمد ندیم قاسمی ان کے بھی گرو تھے اور قتیل شفائی صاحب کے بھی گرو تھے. تو یہ جو ایک ہی اکھاڑے کے شاعر ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مستعار کر لیں تو ریالٹی تو نہیں دینی پڑتی. نہیں. اچھا، یہ میں آپ سے سوال بلکہ کرنے والی تھی کہ انہوں نے انڈیا میں بھی جیسے اپنے نغمہ نگاری کی، تو وہاں پہ اس زمانے میں کافی مشہور جو ہیں وہ نغمہ نگار آلریڈی موجود تھے، تو اس میں کیسے انہوں نے جو ہے اپنا نام بنایا اور کیسے؟ اب دیکھیں نا جی، ایک 60 سے کیریئر شروع ہوتا ہے گلزار کا بھی. جی بالکل. اور 60 میں بھی وہ بڑے، وہ پہلے تو انہوں نے فلم ڈائریکشن شروع کی اور یہ اس کے بعد پھر 70 میں بہت بڑے نغمہ نگار بن گئے. اور ان کے سامنے جو ہیں اور بھی دوسرے بھی شاعر، جاوید اختر تھے اور بھی لوگ تھے. لیکن قتیل شفائی جو ہے اس زمانے میں بھی، یعنی 50 میں 60 میں، اور اس کے بعد انہوں نے بڑا سٹریچ کیا ہے اپنا کیریئر. اور مجھے تو یاد ہے میں اس وقت جرنلزم بھی کر رہا تھا 80s میں اور 90s میں. وہ انڈیا میں انہوں نے بہت جو ہے انہیں وہ خشوع و غضو سے بلایا گیا ہے. ندیم شرون کے لیے انہوں نے لکھا ہے اور بھی دوسرے شاعروں کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قتیل شفائی جو ہیں اگر انڈیا میں بھی اس وقت کام کرتے 50s میں 60s میں، تو یہ اتنے ہی بڑے، مجروح سلطان پوری کے سامنے بھی یہ بڑے شاعر ہوتے، راجہ مہدی کے سامنے بھی بڑے شاعر ہوتے، اور دوسرے کیفی اعظمی کے سامنے بھی یہ بڑے ہی شاعر تھے. یہ مستند بات. صحیح. اصل میں یہ ہوا یہ کہ قتیل شفائی کو بھارت کے اندر اتنے بڑے میوزیشین نہیں ملے جو شلیندر کو ملے، جو ساحر لدھیانوی کو ملے، بالکل، جو مجروح سلطان پوری کو ملے، جو شکیل بدایونی کو ملے. اب دیکھیں شکیل بدایونی کے ساتھ کون بندہ تھا. اب کہاں شکیل بدایونی کے وہ اپنا بیجو بابرا کے لیے لکھ رہے ہیں، مغل اعظم کے لیے لکھ رہے ہیں، نوشاد صاحب ان کے ساتھ چل رہے ہیں، شلیندر کے ساتھ شنکر جیکسن چل رہے ہیں. بالکل. اور ایک آدھ ان کا خیام کے ساتھ ہوا ہے اپنا قتیل شفائی صاحب کا. لیکن اوور آل جو ہے وہ انہیں وہاں پر بہت بڑے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ ندیم شرون تو یہاں احمد اشرف کے گانے چرا رہے تھے اور کمال احمد کے چرا رہے تھے، اے حمید کے چرا رہے تھے. تو وہ بڑے شاعر اس طرح سے نہیں ملے جس طرح سے ساحر لدھیانوی کو ملے اور دوسرے شعراء کو ملے. سلیل چودھری ملے اور ایس ٹی برمن ملے، مدن موہن ملے اور سی رام چندر ملے. تو یہ واقعی جو ہے ان کے لیے. لیکن یہاں انہوں نے جو سکور ماسٹر عنایت حسین کے ساتھ کیا، خواجہ خورشید انور کے ساتھ کیا اور دوسرے موسیقاروں کے ساتھ کیا، بابا چشتی کے ساتھ. جیسے یہ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنا رومانس تھا ان میں، اتنا رومانس تھا، تو اتنی ہی بڑی لوری لکھی راج دلارے او میری اکھیوں کے تارے میں تو میں تو مجھے یاد ہے میری ماں نے مجھے یہ لوری سنائی ہوئی ہے. اور یہ اتنی ہی بڑا. یہ فلم نوکر ایک بنی تھی، ہاں، اس میں منور سلطانہ، سورنلتا. اچھا سورنلتا نہیں، ہیروئن یا میں گلوکارہ کی بات کر رہا ہوں. گلوکارہ منور جی، گلوکارہ منور سلطانہ. ہیروئن جو تھی وہ سورنلتا تھی. اور یہ فلم اتنی ہٹ گئی نوکر فلم، اور اپنے زمانے کی مشہور ترین فلموں میں تھے یہ. اب دیکھیں کتنے وہ تنوع ان کے کام میں کتنا تھا. ایک طرف وہ لکھ رہے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، یا صدا ہوں اپنے پیار کی، یا یہ معجزہ کبھی محبت دکھائے مجھے. دوسری طرف اتنی ہی بڑی لوری لکھ رہے ہیں. تو اس سے بڑا ان کا ریڈیس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 360 تھا. وہ آل راؤنڈر تھے. وہ لوری بھی لکھتے تھے، وہ گیت بھی لکھتے تھے، وہ جدائی بھی لکھتے تھے، وہ ساری کیفیات جو ہیں جو بھی ان کے ذمہ لگائیں گے بیان. یہ خورشید انور اور ان کے ایک اور بہت بڑے ہمارے موسیقار تھے، ان کا نام نہیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہا، جو خورشید انور کے لیول کے. جی یہ ایک تو تھے نا رشید اترے تھے. رشید اترے. میں معذرت چاہتا ہوں، نیند میں ماسٹر عنایت نے رشید اترے کی موسیقی تھی. جی 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 نیند فلم کی. وہ میں نے پہلے. کیا انہوں نے کوئی جو ہے وہ
قوم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی ترانے یا جذبے جگاتی دیکھیں کوئی شاعری؟ یہ سارا کچھ قوم کے لیے ہے. قوم سے ڈائریکٹ ڈائلنگ جو ہے نا ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں یہ سمجھا میرا جاتا ہے اکثر کہ میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ 60 وارز کی جو وہ میرا خیال ہے جنگوں کے خلاف تھے, وہ جنگ چاہتے ہی نہیں میرا تھے. خیال ہے کہ جنگ پر انہوں نے اتنا زیادہ نہیں دھیان جو لوگ جو ہیں اور اچھا کیا. امن چاہتے ہیں وہ لوگ احتیاطاً جنگ پہ نہیں لکھتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 1965 میں کی وار کے دوران 1965 کی وار کے دوران فیض احمد فیض جو تھے جی وہ ایوب خان کی حکومت میں ثقافت کے ڈائریکٹر تھے, کوئی بہت بڑے عہدے پہ تھے. ٹھیک. تو وزارت اطلاعات نے فیض صاحب سے کہا کہ آپ بھی کوئی اس پہ لکھیں. جی تو انہوں نے ایک غزل کہی, صحیح. تو اس کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے جنگی ترانہ کس طرز کا لکھا. ہاں جی بالکل. واہ. وہ لکھا کہ اور حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کا درباز کیا. واہ. لو وصل کی سات آ پہنچی اور حکم حضوری پر ہم نے یہ جنگ پہ لکھی جا رہی ہے صحیح. کہ لو وصل کی سات آ پہنچی اور حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کا درباز کیا. صحیح. اب یہ اتنا ہی رومانٹک ہے صحیح. کہ آپ اسے کسی طرف بھی لے جائیں. جی جی بالکل. تو اب فیض صاحب سے اس طرح کے نغمے کی امید توقع بھی نہیں کی جا سکتی. اور قتیل صاحب بھی اسی قبیل کے, وہ آپ دیکھیے نا انہوں نے جو ہے محبت کی بات کی ہے, انہوں نے مل بیٹھنے کی بات کی ہے, اور انہوں نے طبقات کی برابری اور خوشحالی جو ہے یہ ان کے گیتوں میں ہم تلاش کر سکتے ہیں. صحیح. یہ جنگی ترانے جو ہے نا یہ سب سے زیادہ دنیا میں یہاں میوزک کے حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی یہی کام ہوا ہے اس خطے میں, اور انڈیا میں بھی اسی طرح ہوا ہے. وہ بھی ملتے جلتے ہی ہم سے لوگ ہیں. تو اب قتیل شفائی صاحب کی اور دیکھیں میں نے کتنے آپ کے لیے گیت ان کے لکھے ہیں. صدا ہوں اپنے پیار کی. جی بالکل. اور اسی طرح تھا اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں, اور یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی. پھر یہ ہے, یہ میں پہلے بھی بتا چکا, یہ وادیاں یہ پربتوں کی شاہزادیاں. تو یہ گیت میڈم اس طرح یہ مقبول تھے کہ بچہ یہ گیت گاتا تھا, اور ان دنوں ریڈیو پروگرام ہوتے تھے. یہ جو گیت تھا, یہ وادیاں یہ پربتوں کی شاہزادیاں, یہ اس کو جب کمپوز کیا گیا اور اس کو جب گایا گیا تو جب یہ وادیاں کا لفظ آتا تو ایک منظر سامنے آ جاتا ہے. اس میوزک ڈائریکٹر کا یہ کمال تھا, اور وہ جو جس نے دھن بنائی کہ جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ وادیاں, تو بالکل ایسے لگتا ہے اور پربتوں کے آدمی بالکل اس ماحول کے اندر اس وادی کے اندر پہنچ چکا ہے. جی 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 اس طرح کی. اچھا, تو ابھی آپ کے خیال میں جو ہماری فلمی صنعت ہے یا گیت نگاری نغمہ نگاری ہے, وہ اگر ہم ان پرانے گیتوں کے مقابلے میں دیکھیں تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ زوال کی طرف جا رہی ہے. تو کیا کوئی اس طرح کا ہمارا ایسا سسٹم ہے جہاں پہ ہم نے قتیل شفائی جیسے بڑے شاعر اور دیگر شاعروں کا کام محفوظ کیا ہو, نئے آنے والے ان کو دیکھ رہے ہوں, ان سے سیکھ رہے ہوں, تو کیا اس طرح کا کوئی کام ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جب زمانہ ڈیٹیریشن کی طرف جاتا ہے تو وہ اکیلا کوئی سیکشن نہیں ہے زندگی کا جو جاتا, وہ سب ہی نیچے آتا ہے. صحیح. جب قتیل شفائی صاحب لکھ رہے تھے تو ان کے سامنے جو ہے سیف الدین سیف بھی لکھ رہے تھے, تنویر نقوی بھی لکھ رہے تھے, بشیر کاظمی بھی لکھ رہے تھے, فیاض ہاشمی بھی لکھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور کئی پروڈیوسر غالب کو بھی کھینچ کے لے آتے تھے. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے, یعنی غالب کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ تھا قتیل شفائی کا, میر تقی میر کے ساتھ بھی, علامہ اقبال کے ساتھ بھی. گو یہ ان کو پیسے ڈائریکٹ نہیں مل رہے تھے, یہ وفات پا چکے تھے, لیکن ایک اس طرح سے تھا ایک ان کا مقابلہ تھا شعری روایت میں. تو اب یہ دیکھیے کہ جب قتیل شفائی صاحب نہیں رہے, اور پھر سیف الدین صاحب بھی تو نہیں نہ رہے, مشیر کاظمی بھی نہیں رہے, تنویر کاظمی بھی نہیں رہے, تو نہ اس طرح سے مسعود پرویز جیسے ڈائریکٹر رہے, تو پھر زمانہ پورا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے, اور ساری اقدار جو ہیں وہ روبہ زوال ہوتی ہیں. اس میں پھر جو جنریشن گیپ بھی ہے,
اور اس میں وہ موسیقار آپ کہاں سے لائیں گے؟ جمالیات بدل جاتے ہیں نسلوں کے ساتھ. لیکن قتیل شفائی صاحب کی اگر بات کریں تو یہ اپ ڈیٹڈ ہیں. جیسے غالب پہ زوال نہیں ہے, آج بھی غالب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, اسی طرح قتیل شفائی پہ بھی. اب یہ جو میں آپ کو گانا سنا رہا ہوں, صدا ہوں اپنے پیار کی, جب بھی کوئی سریلی سنگر اپنا کیریئر شروع کرتی ہے, اپنا کوئی ویڈیو بناتی ہے, تو اس گانے کو ریمیک کرتی ہے. اچھا اسی طرح اے دل کسی کی یاد میں. ہاں یہ تو بہت ہے. یہ بہت سارے گیت ایسے ہیں قتیل شفائی صاحب کے جو 50s میں نور جہاں نے گائے اور سنگروں نے گائے, مالا بیگم نے گائے. تو وہ جب ری میک ہوتے ہیں تو پھر جنریشن گیپ تو اپلائی نہیں ہوتا اس میں. بالکل بالکل. تو میرا خیال ہے کہ آج کچھ گفتگو ہماری جو ہے وہ قتیل شفائی پہ بھی ہوئی, موسیقی پہ بھی. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آج وہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے موسیقار جو ہمیں ملے, اگر وہ موسیقار اگر آپ موجود ہوتے تو شاید ہمیں آج اتنے بڑے شاعر بھی جو ہے وہ مل جاتے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال آپ کی جو بات ہے میں اسے متفق ہوں کہ یہ سدا بہار نغمہ نگار ہیں, اور بہت سے ان کے ایسے جو ہے نغمے ہیں جن کو ہم ابھی بھی انجوائے کرتے ہیں, سنتے ہیں. ناظرین کو امید ہے ہمارا پروگرام پسند آئے گا, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان تک پہنچتی رہیں, تاکہ جو ایک روایات ہیں ہماری, یا ہماری ایک معاشرے کے ایسے لوگ جو کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرتے رہے, اس کے بارے میں ان کو کچھ اویئرنیس رہتی رہے. تو اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.